الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب ذی وقار، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ایک مسلمان کے دل میں کسی اور کے لیے محبت نہیں ہوتی، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ وہ اپنے حبیب علیہ السلام کو دیکھے، ان سے ملاقات کرے، ان کی مجلس میں بیٹھے۔ اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوا، اسلام نے ان کو شرف صحابیت عطا کیا، اور ان کی فضیلت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ وہ اس قدر اونچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک روایت منسوب کر کے پیش کی جاتی ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں۔ اور اسی لیے صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے ایمان کا گہرا حصہ ہے اور رکن ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان موجود ہو لیکن اس میں بغض صحابہ ہو تو وہ بندہ ایماندار نہیں ہے، اور اس کا ایمان شک میں پڑ جاتا ہے، بلکہ بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ جہاں تک نبی علیہ السلام کی محبت کا تعلق ہے، وہ تو اس قدر لازمی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا اسلام سے کیا، اس کا اپنے رب سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی حقیقی معرفت نبی علیہ السلام کے راستے پر چلنے سے ہی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام وہ جماعت ہیں جو اس راستے پر چلے اور انہوں نے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا۔ ہم نے چونکہ باب الصبر شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے یہ باتیں پڑھی کہ صبر کیا ہے، کن مقامات پر بندے نے صبر کرنا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں ایک آخری حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا خوشگوار ہے، بڑا بہترین معاملہ ہے۔ مومن کی زندگی ساری ہی بہترین ہے، اور زندگی میں دو چیزیں سامنے رہتی ہیں، یا بندہ خوشی میں ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں ہوتا ہے۔ ہر لمحے انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، یا وہ خوش ہے یا کسی پریشانی میں ہے۔ ان دونوں خوشیوں میں، ان دونوں معاملات میں اگر یہ بندہ اپنی مصیبت کے معاملے پر صبر اختیار کرتا ہے تو اس کا صبر اللہ رب العالمین اس کے لیے اجر کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور اگر وہ اپنی خوشی میں شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اسے زیادہ عطا کرے گا، مزید اسے دیا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس حدیث کے بعد اگلی حدیث جو امام نووی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، یقین کیجئے حوصلہ نہیں پڑتا کہ اس حدیث کو بیان کیا جائے۔ وہ حدیث ہی ایسی ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب تھی تو آپ کو شدید بخار تھا، آپ اپنے مرض کی شدت میں تھے، اور اس شدت میں آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہوتی تھی، آپ اٹھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، گر پڑتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا،
کہ جس میں آپ بار بار ہاتھ دبوتے اور اپنے چہرے کے اوپر ملتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، موت کی بڑی سختیاں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے باپ کی امام الانبیاء کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی واہ کرب ابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، بیٹی آج کے بعد تیرے باپ پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ وفات کا آغاز تھا کہ جب آپ علیہ السلام کے مرض کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بہت ساری روایتیں اس کے بارے میں آتی ہیں، اہل علم نے اس کے اوپر بہت لکھا ہے کہ وفات کے مرض سے 5 دن پہلے آپ نے کیا فرمایا، 4 دن پہلے، 3 دن پہلے، 2 دن پہلے، حتیٰ کہ 1 دن پہلے کا ذکر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کو جماعت کروائیں گے۔ آپ نے پردہ ہٹایا اور لوگوں کو دیکھا اور آپ مسکرا دیے، خوش ہو گئے کہ وہ جماعت تیار ہو چکی ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا۔ آپ مسکرا دیے۔ قریب تھا کہ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کو دیکھ کر نماز توڑ دیتے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز ادا کرتے رہو، پھر پردہ گرا دیا گیا اور پھر صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اس پردے سے ہمیں کبھی آقا کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ اپنے باپ کے قریب ہو کر یہ کہہ رہی ہیں ہائے میرے باپ کی تکلیف، اور روتی چلی جا رہی۔ ادھر ازواج مطہرات ہیں، صحابی ہیں، سارے کے ساروں کو ہی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام باتیں بھی کچھ ایسی کر رہے ہیں جیسے چل چلاؤ کا وقت ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، خواہ وہ دنیا میں رہ لے خواہ تو اللہ کی ملاقات کو پسند کر لے۔ اگر وہ دنیا میں رہتا ہے تو اللہ اسے قیامت تک کی زندگی عطا کر دے گے۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ رو پڑے۔ لوگوں نے کہا اس بزرگ آدمی کو دیکھو، اللہ کے رسول کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں اور یہ اس کی باتیں سن کر ہی روتا جا رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے تم لوگوں کو کیا پتا ہو کہ وہ آدمی خود اللہ کے رسول ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا۔ اللہ نے آیات نازل کر دی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح آ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک، فوجوں کی فوجیں اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہیں، تو اللہ کے حضور استغفار کریں، تسبیحات کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ لوگوں نے پھر کہا دیکھو اس کو پتہ نہیں کیا ہے، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ تسبیحات بیان کرے اور یہ اکیلا ہی رو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کو پتہ ہے کہ اس صورت میں کس چیز کی خبر دی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مشن اب پورا ہو چکا، اب آپ ہمارے پاس آ گئے۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ روتی جا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو یہ اور رونے لگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کان میں ایک بات کہی جس کی وجہ سے وہ رونے لگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آج کے دن میری وفات ہو جائے گی، یہ سوموار کا دن تھا۔ پھر آپ نے ان کو اپنے قریب کیا اور پھر کچھ کہا تو وہ ہنس پڑی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ جدائی کا وقت تھوڑا ہی ہوگا، اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سیدہ فاطمہ اللہ کے رسول کی وفات کے 6 ماہ بعد وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔
پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے بڑی بڑی انہونی خبریں سنی، بڑی بڑی دکھ کی باتیں سنی، لیکن جس دن سیدہ عائشہ نے اپنے خیمے کا، اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر یہ کہا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے، اللہ کی قسم مدینے میں قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہی رہ گیا۔ کئی صحابہ کرام جنگلات کی طرف نکل گئے کہ اب کریں تو کیا کریں، آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اب آسمان سے وحی نہیں آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی واہ جبریل ننعا، ہائے جبریل ہم آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دیتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ واہ اباتا جنت الفردوس مأوا، ہائے ابا جان کے جن کا ٹھکانہ اللہ نے جنت الفردوس تیار کر کے رکھی ہے، اور اس طریقے سے وہ روتی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک وہاں پر پڑا ہوا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دو آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگے ہائے میرا عظیم دوست، ہائے میرا نبی، ہائے میرا خلیل، اللہ رب العالمین کی ملاقات کو آپ نے پسند کر لیا، اور روتے جاتے ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دفن کر دیا، اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی، صحیح بخاری میں آتا ہے، انہوں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو جو 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، ان کو مخاطب کرنے کر کہنے لگی اطابت انفسکم، تمہارے دلوں نے کیسے پسند کر لیا، تم میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا۔ یہ ایک بیٹی کی ایک باپ سے محبت بھی ہے، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے صبر کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس امت پر جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں تھی، کہ جس میں صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا مدینہ میں سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ دن تھا جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ میں سب سے زیادہ تاریخ وہ دن تھا جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو حقیقی صبر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر نظر آتا ہے، کہ جس میں آپ کے اوپر شدید ترین مرض تھا، شدید بیماری تھی، آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں گر پڑتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے آخری وقت آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلی اٹھائی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، گویا کہیں جانے لگے ہیں، اور اپنی زبان اقدس سے آپ کہہ رہے تھے بل الی الرفیق الاعلی، میں اپنے دوست کی طرف جانا پسند کروں گا، میں اپنے دوست کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ رب العالمین جب ان کی وفات کا وقت لاتے ہیں تو ملک الموت ان کے پاس آ کر اجازت مانگتا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی زبان سے یہ الفاظ میں نے سنے کہ بل الی الرفیق الاعلی، میں اپنے دوست کی، اپنے رب کی رفاقت اختیار کرتا ہوں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول نے اب ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کی ملاقات کو اختیار کر لیا ہے۔ فرماتی ہیں تیسری مرتبہ جب اللہ کے رسول یہ کہنے لگے تو آپ کا ہاتھ ڈھلک کر نیچے گر گیا، آنکھ اوپر کو اٹھ گئی، اور میں نے مسلمانوں کو خبر دی کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی۔ میرا بھائی، اس میں بہت سارے اسباق ہیں، جن میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنا کسی نے بھی نہیں، سبھی نے یہاں سے چلے جانا ہے، وہ کوئی نبی ہو
وہ کوئی صحابی ہو، وہ کوئی ولی ہو، میں اور آپ ہوں، ہم سے پہلے لوگ ہوں یا ہمارے بعد آنے والے ہوں، سب نے ہی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ باقی رہنے والی ذات اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ اب ایک ہی صورت باقی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں، آپ کا ساتھ حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جنت کے لیے کوشش شروع کر دیں، کیونکہ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے بندے کو اپنی زندگی کے اندر پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے، ملنے والی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کے رستے پر چلتے رہنا چاہیے۔ اور یہی وہ رستہ ہے کہ جس پر چل کر نبی علیہ السلام نے اپنے مشن کو پورا کیا۔ اب ہم اس مشن کو پورا کرنے والے ہیں، وہ ذمہ داری اب ہمارے کندھوں کے اوپر ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ الحمد للہ وحدہ